ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة پارہ 27 سورہ واقعہ رکو 1 آیت نمبر 15 تا 33 علی سرر موضونۃ موضونہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول منقول ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے کہ موضوعہ وہ کپڑا ہے جس پر سونے کے تاروں سے کام کیا ہوا ہو، اور جس کپڑے پر سونے کے تاروں سے کام ہو چکا ہو۔ معنی یہ ہے کہ یہ مقربین لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور متقابلین ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون سے مراد یہ ہے کہ یہ لڑکے ہمیشہ اس حالت میں لڑکی ہی رہیں گے، ان لڑکوں میں کوئی تغیر تبدل عمر میں، رنگ میں، انداموں وغیرہ میں نہیں ہوگا۔ جنت کے غلمان کے متعلق راجح تحقیق بھی یہی ہے کہ حوروں کی طرح یہ بھی جنت میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ سب اہل جنت کے خدمت پر مامور ہوں گے، اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اور روایات سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اکواب کوب کی جمع ہے، پانی وغیرہ کے ایسے برتن کو کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے عرف میں گلاس ہوتے ہیں، اور اباریق ابریق کی جمع ہے، لوٹے کو کہتے ہیں، اور کاس خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے، پشتو میں بھی کہا جاتا ہے۔ ساقی چرت کاسنی میں شراب لرے کنو، پخوا کی چرت شرنگو یا رباب لرے کنو۔ تو کاس پشتو میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی کاس کاس ہوتا ہے، شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ اور معین سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب ایک چشمہ جاریہ سے لائی گئی ہوگی۔ لا یصدعون صداع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے درد سر، یعنی سر کا درد۔ دنیا میں شراب زیادہ پینے سے عموماً سر پر درد آتا ہے، سر چکرا جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب اس سے پاک ہوگی۔ وَلَا يُنزَفُونَ، نزف کا اصلی معنی ہے کنویں کا تمام پانی سینچ لینا، یہاں مراد عقل سے خالی مراد ہے۔ اور وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ میوے جن کو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، طیر پرندے کو کہتے ہیں، طیور اس کی جمع آتی ہے، یعنی پرندوں کا گوشت جیسے اس کی خواہش ہوگی۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ اہل جنت جو ہے، جنت میں جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کانی کی
وہ رغبت دل میں پیدا ہو جائے گا کہ کباب ہو یا دوسرے طرح پکا ہوا ہو، اسی طرح خود تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ قذافی روایات صحیحہ و تفسیر مظہری، وحور عین، ان اہل جنت کے لیے جنت میں گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوگی۔ مراد عورتوں سے حورے ہے جس کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا ہو۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کو ملے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں اہل جنت جو ہے یہ بک بک نہیں سنیں گے، یہ کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہ کوئی فضول بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگی، ہر طرف سلام سلام کی اور سلام ہی سلام کی صدائیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور اس طرح روایت میں ہے تحیتہم، حدیث کتاب اللہ میں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے تحیتہم فیہا سلام، تو یہ سلام کی صدائے آواز ہے، یہ دلیل ہے اکرام کی، اعزاز کی، الغرض روحانی جسمانی ہر طرح کی لذت ہوگی، ہر طرح کی مسرت کے اعلیٰ درجہ پر یہ لوگ فائز ہوں گے۔ آیت نمبر 27 میں اصحاب الیمین کا ذکر ہے۔ اصحاب الیمین دراصل اصل بات تو یہ ہے کہ مومنین متقین کے ساتھ کچھ گناہگار لوگ، گناہگار مسلمان بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی شامل ہوں گے۔ بعض مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوں گی، بعض مسلمان گناہگار مسلمانوں کو علماء کرام کی، حافظ قرآن کی، شہداء کی شفاعت حاصل ہوگی۔ ثلاثۃ جماعت یشفعون فی یوم القیامہ، جمعیت الانبیاء، جمعیت العلماء، جمعیت الشہداء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو وہ تو ہوگی امت کے لیے ہوگی۔ اور بعض مسلمانوں کو سزا بھگتنے کے بعد پاک صاف ہو کر اصحاب الیمین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی جہنم کی آگ جو ہے بطور عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تطہیر کے لیے ہے، صفائی ستھرائی پاکیزگی کی ایک تدبیر ہے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ فی صدر مخدود، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہوگی، بے شمار بھی ہوگی، بے مثال بھی ہوں گی، بے قیاس بھی ہوگی۔ دنیا کی نعمت ہے، اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے آخرت کی نعمتوں پر۔ اور قرآن کریم میں جن نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے دراصل وہ مخاطبین کے انداز فکر اور پسندیدہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس کو سمجھ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا عرب کے لوگ ہیں، وہ پلوں کے خوگر ہیں، پلوں کے وہ ذوق رکھتے ہیں، اور یہاں پر پھلوں کا ذکر کیا۔ اب وہ لوگ جو ہے صدر مخدود ہے، صدر کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور مخدود کا معنی ہے بیری کے وہ جس کے کانٹے جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، کانٹے آپ کاٹ دے، اور پھر پل جو ہے وہ پھر اس کے شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہم تو اس کو مرخنی کہتے ہیں، ہمارے گھر میں ہے مرخنی جو ہے، یہ بہترین پل ہے۔ جنت کے بیر جو ہے دنیا کے میووں کی طرح نہیں ہوگی، جنت کے بیر جو ہے وہ مٹکوں کے برابر بڑے بڑے ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔
ذائقہ میں بھی دنیا کی بیر سے کوئی نسبت اور کوئی مناسبت نہیں ہے. مناسبت تو ہے لیکن ذائقے میں نسبت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے. اور طلع ممدود، طلع کیلے کے درخت کو کہا جاتا ہے. ممدود کا معنی ہے تہ بتے جڑے ہوئے. ظل ممدود کا معنی ہے سایہ دار. جنت کے بعض درختوں کا سایہ اتنا دراز، اتنا لمبا ہوتا ہے کہ گھوڑے سے سوار آدمی اس کو 100 سال میں قطع نہیں کر سکتے. قطع کا معنی ہے وہ مسافت طے نہیں کر سکتے. اس طرح مقامات میں ہے لجوب البلاد مع المطربا احب الی من المطربا وان الولاة لهم نوة ومعتبة یا لها معتبہ. وماء مسکوب، جارے پانی جو سطح زمین پر بہتا ہے. وفاکہۃ کثیرۃ، بہت سارے پل. یہ ہے کہ پلوں کی تعداد بہت ہوگی، زیادہ ہوگی. اور یہ معنی بھی یہ ہے کہ ان کے اقسام اور انواع بے شمار ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. مقطوعۃ سے مراد یہ ہے کہ جو فصل ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ دنیا میں جو عام پلوں کا یہی حال ہے. ام کا موسم ہے، موسم گزر گیا، پل ختم ہو گئے. بعض پل گرمیوں کے ہوتے ہیں، بعض پل سردیوں کے ہوتے ہیں. جنت میں ہر موسم کے ہر قسم کے پل آپ کو ملیں گے. اور ممنوعاتن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح درختوں پر لگے ہوئے پل کے نگران اور مالیار ہوتا ہے، توڑنے سے منع کرتے ہیں کہ بھائی اس پل کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، مت توڑنا ہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جنت کے پل اس سے آزاد ہوگی. جنتی پل توڑنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، کسی قسم کی وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جنت تو جنت ہے. اس لیے فرمایا یا علی سرر موضونۃ، علی سرر تختوں پر ہوگی، صوفوں پر ہوگی. علی سرور تختوں پر، صوفوں پر، موضونۃ سونے سے بنے ہوئے، متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علیہا اے علی سرور جمع ہے، اعتبار جمع، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، یطوف طواف کریں گے، علیہم ان پر، ولدان اے خدام، ولدان اے خدام، غلمان اور خدام وہ لڑکے، مخلدون سدا جوان. مخلدون کا ترجمہ ہمیشہ نہیں، مخلدون کا معنی ہے کہ وہ جو خدام ہوں گے، وہ جو جوان ہوں گے، وہ اس کی جوانی جو ہے سدا بہار ہوگی. مخلدون کا معنی ہے سدا جوان. بے اکواب، گلاس سمجھ لے. وہ اباریق، اباریق کا ترجمہ جگ سے کرو. اباریق کا معنی ہے جگ. و کأسن اور جام. جام کاسا، جام اردو میں بھی جامع سفال سے میرا جامع سفال، وہ ٹکری کا جو کیا کہتے ہیں، مٹی کا جو برتن ہوتا ہے اس کو جام کہتے ہیں. جامع جمشید سے میرا جامع سفال اچھا ہے. تو کاس ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اردو پشتو میں. من معین، صاف شراب کے، لا یصدعون، نہیں انہیں سر کا درد نہیں ہوگا. پشتو میں کہتے سر پہ نہ گرزی. لا یصدعون عنہا، سر پہ نہ گرزی ددی پس کلو سرا. ولا ینزفون، اور نہ وہ مستی کہی. شراب بندے کو مست کرتا ہے، یہ مست نہیں کرے گا کہ مستی وی او جانی وی او جانان وی، غنی خان جو کہتا ہے وہ نہیں ہوگا. وفاکہۃ، اور میوے ہوں گے، میوے پل، مما یتخیرون، وہ پل جو وہ پسند کرتے ہیں. ولحم، اور گوشت ہوگی، طیر، پرندوں کی، مما یشتہون، جس کے وہ اشتہا کرتے ہیں، جس کا وہ ذوق رکھتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں. وحور عین، اور حوریں ہوگی بڑی آنکھوں والے،
کامثال کا تشبیہ ہے، کامثال گویا جیسا کہ اللؤلؤ موتی، لولو کا معنی ہے موتی، ان ابھا درر تندم ببنان البیان وازہا زہر تندر، یہ لؤلؤ المکنون اس کو کہتے ہیں، اور چھپا کر مکنون چھپا رکھے ہو، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون بسبب اس کے وہ کیا کرتے تھے، لا یسمعون نہیں سنیں گے فیہا اس جنت میں لغوا فضول بات، ولا تأثیما نہ گناہ کی بات، الا قیلا مگر کہنا ہوگا سلاماً سلاما سلام ہی سلام، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیسے اچھے ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیسے اچھے ہوں گے، کیسے اچھی کنڈیشن میں ہوں گے، پوزیشن میں ہوں گے، فی صدر مخدود وہ ہوگے بیریوں میں ہوں گے، مخدود بغیر کانٹے کے، ایسے بیر ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلع ممدود اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، وظل ممدود اور لمبے سایوں میں وماء مسکون، وماء مسکوب، مسکوب کا اصل ترجمہ اگر میں کروں تو ابشار سے کروں گا، وماء مسکوب، اور جنت میں پانی کے ابشار ہوں گے، یہ ابشار بھی ایک ذوقی چیز ہے، ماء مسکوب سے تعبیر میں کروں گا، مولانا ڈاکٹر شاہ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ماء مسکوب کا ترجمہ، اور میں نے ان کو گزارش کیا تھا کہ اس کا تعبیر تو یہی بنتا ہے کہ ماء مسکوب جو ہوں گے وہ پانی کے ابشار ہوں گے، جس طرح ہمارے سوات کے علاقوں میں ہوتے ہیں، وفاکہۃ کثیرۃ بہت زیادہ میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعۃ اور نہ ان میں روک ٹوک ہوگی اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوں گی، اور ہمارے سوات میں بھی بعض لوگ باغات میں جاتے ہیں، کوئی روک ٹوکنے والا ویسے نہیں ہوتا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔